يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ غالباً یہ 7ویں محفل ہے اور کئی سال سے علماء نے بزم اہل بیت کی جانب سے محافل ذکر امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی محل جات میں محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں اور لوگ بڑے ہی شوق سے ان محفلوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور کسی نہ کسی محفل میں کوئی نہ کوئی سادات کرام مشائخ یا علماء کی موجودگی بھی دیکھی جا رہی ہے. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے. برادران اسلام، ایک پرسوں میں کلیر شریف جانا ہوا، بارگاہ میں ٹھہر کر اجازت لیا اور یاسین شریف پڑھ کر دعائے سیفی کا ورد کر رہا تھا کہ ایک قلندر آ گیا اور وہ قلندر نے 2 اشعار کہے اور اس کے بعد کچھ اس طرح کہا کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. اور پھر اس نے گھوم رہا تھا تو پڑھا کہ نہ بقر عید و محرم نہ عید والا ہے، نہ بقر عید و محرم نہ عید والا ہے، نہ غوث و خواجہ نہ بابا فرید والا ہے. میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں، میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں، میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں. حسین کا جو نہیں وہ یزید والا ہے، حسین کا جو نہیں وہ یزید والا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ پیاسے رہنا امام حسین کا یہ راز تھا، ورنہ پیاس سے رہنا یہ امام حسین کا ایک راز تھا، ورنہ اگر چاہتے تو فرشتے کعبے سے زمزم لے آتے. ہائے 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 ہائے. اور 2 اشعار بڑے پیش خدمت ہیں، بڑے پیارے ہیں کہ ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدیوں کا، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. اللہ اکبر. سجدے کو تول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے.
اللہ اکبر۔ برادران اسلام، یہ آج کی محفل جناب جہانگیر پاشا قادری الکاظمی کے مکان پر ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے اور صبر سے۔ اللہ نے مدد مانگنے کے لیے دونوں سے کہا کہ نماز سے بھی مدد مانگو اور صبر سے بھی مدد مانگو، لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے پاشا، توجہ ادھر دیجئے۔ آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، ان کی محفل ہے، جس کو چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں۔ ہم تو 2 دن کے سفر پر ہیں، تمہاری محبت میں 2 گھنٹے پہلے سے آ گئے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو دلیل مانگتی ہے، وقت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے۔ وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ابھی آگے بتاؤں گا حضرت عباس، مولا غازی عباس کی شہادت آج۔ یہ تو صدقہ ہے ان کا۔ خدا کی قسم، اگر میرا حسین اپنے بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں قربان نہ ہوتا تو کئی ان محفلوں میں ہم بیٹھ سکتے تھے؟ کہ یہ دین ہمیں نصیب ہوتا؟ نہیں، یہ صدقہ ہے ان کا۔ تو اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مدد مانگنے کے لیے دونوں سے کہا تو میرے مولا پھر آگے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ مع المصلیین، کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں؟ جب کہا کہ مدد مانگو نماز سے تو پھر یہ بھی کہا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہی کیوں کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ مدد دونوں سے منگوا رہا ہے۔ ساتھ رہنے کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ میں صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر نمازیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو 1400 سال پہلے اس آیت کا جو شان نزول ہوا تھا وہ سن 60 ہجری میں اس آیت کا شان نزول سمجھ میں آیا۔ اس لیے کہ اذان تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی نا، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں تو قسم ہے خدا کی، قیامت تک یہ سمجھنا مشکل ہوتا کہ اللہ یزیدیوں کے ساتھ تھا یا حسینیوں کے ساتھ تھا۔ کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے۔ وہ یہ بات اور یہ الفاظ، یہ لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب پوچھیں گے مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے صبر جس کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معصوم علی اصغر پیاسا کدھر ہے؟ اللہ ادھر ہے۔ جوان کی لاش پر گھوڑے کدھر دوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ ادھر ہے جدھر حسین کا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ہائے ہائے، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ حجۃ الوداع ہوا، واپسی میں غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کر بتا دیا علی تجھ سے، جس کا میں مولا ہوں تو اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں تو اس کا آقا ہے۔ کعبے میں بتوں کو گراتے وقت اپنے شانوں پر چڑھا کر بتا دیا علی تجھ سے بڑی فضیلت کسی کی نہیں ہے، تیرا مقام کیا ہے تو دیکھ لے۔ سجدے میں ہیں حسین آ گئے، پشت انور پر سوار ہو گئے، نماز طویل ہو گئی، سجدہ طول ہو گیا، سجدے کو طول دیا۔ محبوب اٹھنا مت، اس لیے کہ تم اٹھو گے حسین گرے گا، اور حسین گرے گا تو اس کی تکلیف میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، خطبہ واجب ہے سننا،
اور 2 رکعت جو نماز ہوتی جمعہ کی، اور ہر ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی، تو اب یہ جو 4 رکعت ہونے والی ہے، جمعہ کی 2 رکعت کہاں جاتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو خطبہ سنتے ہیں نا، وہ 2 رکعت نماز فرض کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کا خلاصہ یہی تو ہے۔ تو یہ خطبہ جو عبادت میں شامل ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن حسین گھر سے باہر نکلے، دروازے سے نکلے، مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام سے لڑا کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے آقا نے دیکھا نہ گیا۔ اولاد کی محبت دیکھا نہ گیا، حالانکہ چاہتے میرے آقا تو کہہ دیتے کہ سلمان میرے بچے آ رہے ہیں، بلا لو، بلال میرے بچوں کو لے آؤ، حذیفہ میرے بچوں کو لے آؤ، عمر میرے بچوں کو لے آؤ، حسن اور حسین آ رہے، نہیں، کسی سے نہیں کہا۔ میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، وہاں سے ممبر سے اترے اور حسین کا ہاتھ پکڑا، ساتھ میں لیے اور ممبر پر بٹھا لیے، کیا بات، واہ۔ ممبر پر بٹھا لیے۔ خدا کی قسم، کیا اس سے پہلے میرے آقا خطبے میں بیٹھا کرتے تھے؟ یہ جو ایک خطبہ پہلے جو میرے آقا نے دیا، اس کے بعد جو حسین کو لے کر بیٹھائے اور حسین کے بارے میں کہا، پھر کھڑے ہوئے، تو قیامت تک اللہ نے کہا کہ حسین کے لیے محبوب تم بیٹھے ہو، قیامت تک تمہارے خطیب خطبے میں بیٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، نماز جمعہ میری ہوگی، یاد حسین کی ہوگی۔ خطبہ روک کر فرما دیا کہ محبت کس کے دل میں ہے؟ اللہ اکبر، محبت کس کے دل میں ہے؟ بڑا پیارا شعر ہے صاحب، کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ 10ویں محرم کی شب ہے، میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ معاذ سارے لوگوں کو بلا لو، سب اپنے اپنے خیموں سے، جتنے آپ کے چاہنے والے تھے میدان کربلا میں، سب کو بلایا گیا، سب کو بٹھا دیے خیموں میں، اور کہا کہ کل صبح میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، میں چراغ بجھوا دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں جو جہاں چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کہا معاذ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے گئے، سناٹا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلا دو، چراغ جلا دیے گئے، دیکھا تو کوئی بھی ٹس سے مچ نہ ہوا۔ میرے آقا حسین نے کہا کیا بات ہے، کوئی گئے کیوں نہیں؟ تھوڑا فرق دیکھنے میں آیا، چراغ جلانے سے پہلے سب کی آنکھیں خشک تھیں، اور جب چراغ جلایا گیا پھر سے تو سب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑے، تلوار کو قدموں پر رکھ کر کہا کہ آقا حسین ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ جتنی دیر ہم ہیں اتنی ہی دیر آپ کی زیارت ہوتی رہے گی، اگر ہم چلے جائیں گے تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ رات کا وقت ہے، فجر کا وقت ہونا چاہتا ہے کہ میرے آقا حسین نے کہا کہ بیٹے علی اکبر، میں نے دیکھا ہے میرے بابا کو جب ضرورت پیش آتی تو میرے بابا اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہتے حسن اذان دے دو۔ اے میرے بیٹے تم میرے بڑے بیٹے ہو، میں بول رہا ہوں کہ علی اکبر جاؤ اذان فجر دے دو، اذان دے دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، آ رہے تھے تو میرے آقا حسین نے کہا کہ علی اکبر ایک مرتبہ میدان کربلا کا جائزہ بھی لے لو۔ حضرت علی اکبر
جائزہ لینے گئے، دیکھے کہ ایک ضعیفہ خاتون ہیں جو اپنی اوڑھنی سے اس میدان کی ایک جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کون ہیں کہ اس حالت میں آپ یہاں پر اس کو صاف کر رہی ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ فوری آپ گھر پر خیمے میں آئے، بابا نے کہا کیا حال ہے میدان کا؟ میرے آقا حسین سے حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا سب ٹھیک ہے، دیکھا ہوں کہ ایک ضعیفہ خاتون ہے جن کے سفید بال ہیں، نورانی چہرہ ہے، وہ اپنی اوڑھنی سے ایک جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ آقا حسین نے کہا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں ہے، تیری دادی سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے صاف کر رہی ہے کہ کل اس کا بیٹا حسین وہاں پر زخم کھا کر گرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر پتھر یا کنکر ہو اور اس کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، خیر طویل واقعہ ہے کہ ایک بچی 8 سال کی بچی وہ خیموں میں سے یہ خیموں کی طرف آ گئی، سیدہ زینب کے پاس گئی، دیکھا کہ سیدہ زینب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا ہم بازو کے خیموں میں سے میں آئی ہوں، میرا باپ سپہ سالار ہے، وہاں سے میں ادھر آ گئی ہوں۔ کس کی بیٹی ہے؟ کیا نام ہے تمہارے بابا کا؟ کہا میرے باپ کا نام حر ہے، میں حر کی بیٹی ہوں۔ دیکھا سیدہ زینب نے کہ کسی کے خیمے میں پانی کا قطرہ تو ہو جو مہمان کو پلا دیا جائے، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا جو پلا دیتی۔ کچھ کھانے کو دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ بیٹی میرے گھر میں نہ تو پانی ہے تجھے پلانے کو، نہ کھانا ہے تجھے کھلانے کو، جب مدینے آئے تو آنا ہمارے گھر پر، ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ سیدہ سکینہ کو بلایا اور کہا کہ سکینہ تمہارے کان میں دوسری بالی ہے، 2 بالیاں ہیں، ایک مجھے نکال کر دے دو، ایک تم پہنی رہو۔ نکال کے سیدہ سکینہ نے دی، حر کی بیٹی کو سیدہ زینب نے پہنا دی۔ کہا جاؤ اپنے بابا کو دکھاؤ جا کر، اور تو کچھ نہیں ہے، یہی پہن کر چلی جاؤ۔ حر نے کہا بیٹی تیرے کانوں میں تو بالی نہیں تھی، یہ کس کی ہے؟ کہا وہ خیموں میں گئی تھی، ایک سیدہ زینب ہے جو حسین کی بہن ہے، انہوں نے اپنی بچی کے، ان کی بچی کے کان کی بالی مجھے پہنائی ہے۔ حر رونے لگے، اللہ اکبر۔ اور بابا نے جب چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا آج تو ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، ایک وقت جب ہوگا اور تم مدینے آنا، ہم انشاءاللہ مدینے میں تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ بابا یہ کہہ رہی تھی، میں آ گئی، بس یہ سن کر حر رونے لگا، حر رونے لگے۔ کہا کہ بیٹی کیسے جاؤں؟ ان کا راستہ تو میں نے ہی روکا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا بابا شرماؤ نہ کو، پریشان مت ہو، چلے جاؤ، وہ میرے آقا محمد کے لال ہیں، تمہاری غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت حر گئے، آقا حسین سے معافی چاہیے، آقا حسین نے معاف کر دیا، اور معاف کرتے کرتے کہا حر تیرا نام، حر کا نام ہے آزاد، تو دنیا میں آزاد تھا لیکن حسین تجھے جہنم سے بھی آزاد کر رہا ہے۔ ارے یہ اہل بیت ہی تو ہے کہ جہاں ان کے ماننے والے چاہنے والے چاہتے ہیں تو جنت کو بیچ دیتے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے تو جنت کو خرید لیتا ہے، اور کسی کو جنت انعام میں مل جاتی ہے۔ حضرت حر آئے، شہید ہو گئے ادھر آ کر، اس کے بعد ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوئی۔ اب حضرت عباس، مولا غازی عباس میرے آقا حسین کے پاس گئے۔ اللہ، یہ کون عباس ہے یار، یہ کون عباس ہے؟ خدا کی قسم یہ دعائے زہرا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دعائے زہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ سے راتوں کی تہجدوں کی نماز میں یہ دعا کی تھی کہ میرے مولا ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا حسین اکیلا ہو جائے گا، اس کو ایک ایسا ساتھی دے دے کہ وہ کسی کو یاد نہ کرے اور کسی کی کمی اس کو محسوس نہ ہو۔ جب اللہ نے عباس دیا تھا، ہاں جب اللہ نے غازی عباس دیا، اللہ اکبر، اور جس وقت ولید کے پاس مروان کا خط آیا تھا نا کہ حسین کو بلا کر مدینے میں بیعت لو، اگر نہ مانے تو سر اڑا دینا، جب امام حسین جانے لگے غازی عباس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ولید نے بلایا ہے۔
کہا میں بھی چلتا ہوں. کہا آپ مت آؤ. کہا نہیں اگر کچھ ہوا تو. کہا اگر ایسا ویسا کچھ ہوگا تو میں اللہ اکبر کہہ دوں گا, تم آ جانا. حضرت غازی عباس اکیلے تھے, باہر کھڑے ہوئے ہیں. حسین, میرے آقا حسین اندر گئے. اس نے کہا ولید نے کہ فوری تم یزید کی بیعت کر لو ورنہ جو ہے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. حسین نے کہا کہاں میں اور کہاں وہ, میں اس کی بیعت کروں؟ یہ ہاتھوں میں جو نبی محمد کا ہاتھ ہو پھر اس کے بعد میں اس کی بیعت کروں گا. مروان کے بیٹے نے اشارہ کیا ولید حسین کا سر اڑا دے. خدا کی قسم ایک شیر کی طرح عباس غازی جھپکا, دیوار کودے, دروازے کو پھلانگے, دروازے سے اوپر آئے اور ایک ہی منٹ کے اندر مولا حسین کے سایہ بن کر سر کے اوپر آ گئے, سایہ بن کر آ گئے اور کہا کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے آقا حسین کے بارے میں کچھ کہنے کی جرت کی ہے؟ کون ہے وہ؟ خدا کی قسم اگر شہر مدینہ نہ ہوتا اس کا سر کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دیتا. میرے آقا حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا, کہا عباس ٹھہر جاؤ, عباس ٹھہر جاؤ. کیوں؟ یہ دعائے زہرا ہے, یہ دعائے زہرا ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تھے نا, جب پیدا ہو کر تھوڑے ہوشیار ہوئے, بولنے لگے, بات کرنے لگے, اس وقت ام بنین آپ کی والدہ نے بلا کر کہا تھا کہ عباس حسن تمہارے کیا لگتے ہیں, حسین تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہا حسن میرا بڑا بھائی ہے, حسین میرے بھائی ہیں, سیدہ زینب میری بہن ہے. کہا نہیں عباس, نہ حسن تیرا بھائی ہے نہ حسین تیرے بھائی ہیں. کہا ماں میرے بھائی ہیں. کہا کہ جعفر تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں ام بنین کا بیٹا ہوں. وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے, وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. تو کس کے گود میں کھیلا ہے؟ ام بنین کی. وہ کس کی گود میں کھیلے ہیں؟ سید الانبیاء کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا کی. بیٹے تیری ماں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, تیری ماں ہی نہیں. سن, تیرا بھائی نہیں ہے تیرے, جب بھی کہنا تو آقا حسین کہنا, جب بھی کہنا تو آقا حسن کہنا. کہنا حسن کا غلام ہوں, حسین کا نوکر ہوں, سیدہ زینب کا خدمت گزار ہوں. اللہ اکبر. یہ ماں نے سمجھایا تھا. اب وقت آتا ہے میدان کربلا میں علی اکبر شہید ہو گئے, امام قاسم کی جوانی لٹ گئی یار, سیدہ زینب نے اپنے لالوں کو قربان کر دیا. عباس آئے, بھائی اجازت دو میرے آقا حسین میں بھی جاتا ہوں. کہا عباس, عباس تیرے ہاتھ میں میرا علم ہے, میری فوج کا علم ہے, اگر تو چلا جائے گا تو علم کون اٹھائے گا؟ علم کون اٹھائے گا؟ اور یہ بھی اسلام میں دیکھیے 4 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم اٹھایا ہے, تاریخ اسلام ہے صاحب. 4 لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوا ہے علم اٹھانا, اور وہ چاروں کے چاروں حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں. ایک ہے جعفر طیار, دوسرے سیدنا امیر حمزہ, تیسرے ہیں حضرت سیدنا علی خیبر کے موقع پر, اور ایک ہے کربلا میں حضرت غازی عباس. کربلا میں ہے یار, علم بردار. اللہ اکبر. کہا تو اگر چلا جائے گا عباس تو پھر یہ کون اٹھائے گا؟ کہا کہ بھائی مجھے جانے دو, میری ضرورت ہے. کہا مجھے کیا سمجھتا ہے تو میں کون ہوں تیرا؟ کہا آقا ہے. کہا جب آقا سمجھتا ہے تو جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ جا, جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ جا. آپ خیمے میں بیٹھے ہی تھے, آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھے اجازت دے دے آقا حسین. اتنے میں دیکھا کہ کاندھے پر ایک ننھا سا ہاتھ رکھا گیا, ایک ننھا سا ہاتھ رکھا ہے. پیچھے پلٹ کر میرے غازی عباس نے دیکھا تو دیکھا کہ 7 سال کی معصوم بچی سکینہ کھڑی ہے. کہا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا 3 دن ہو گئے گھر میں پانی نہیں ہے. چچا سارے خیموں میں گئی ہوں, نہ ام ارباب کے گھر میں پانی ہے, نہ شہربانوں کے خیمے میں پانی ہے, نہ کسی اور کے گھر میں پانی ہے. چچا میں چاہتی ہوں 3 دن کی پیاسی ہوں. خیر میں تو پیاسی رہ سکتی ہوں میرے چچا, لیکن میں جھولے میں دیکھ رہی ہوں علی اصغر نے تو رونا بھی بند کر دیا ہے.
اس کی تو آواز بھی نہیں نکلتی ہے، اس کے تو جو ہے ہونٹ بھی خشک ہو گئے، اب تو زبان بھی باہر نہیں نکالتا۔ اے چچا عباس میرے لیے مت لاؤ، میرے بھائی کے لیے یہ کٹورا ہے، اس میں تھوڑا پانی لے آؤ، اس میں تھوڑا پانی لے آؤ۔ اس کو 2 قطرے پانی ملیں گے تو اس کے منہ میں جانے کے بعد اس کو زندگی مل جائے گی۔ کہا کہ سکینہ میں کیا کروں، میرا بھائی حسین، میرے آقا حسین مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، بڑی حسرت لے کر آئی تھی چچا، اگر آپ پانی نہیں لائے تو آپ کی مرضی ہے، یہ کہہ کر جانے لگی۔ تھوڑی دور ہی پہنچی تھی، بلایا شہزادی ادھر آؤ، شہزادی ادھر آؤ، ہاتھ پھیلا لیے جیسے ایک معصوم بچہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے گلے سے لگتا ہے۔ سکینہ آئی اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس طریقے سے سر میں ڈالا اور لپٹ گئی اور چچا سے کہنے لگی چچا کیا آپ پانی لینے جاؤ گے؟ کیا میرے بھائی کو پانی ملے گا؟ میرے بھائی کو پانی ملے گا، آپ جاؤ گے لینے؟ کہا ہاں چلو آقا حسین کے پاس چلتے ہیں۔ آقا حسین کے پاس گئے، کہا آقا حسین اجازت دو۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں پانی لے آؤں، بھائی علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے۔ سکینہ پیاسی رہ سکتی ہے لیکن علی اصغر کو پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ آقا حسین نے کہا کہ میں نے منع کر دیا ہے۔ غازی عباس نے کہا میرے آقا حسین آپ سکینہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے اور میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اگر سکینہ کو پانی لا کر نہیں دوں گا تو سکینہ کا نافرمان کہلاؤں گا، اور آپ کے بغیر حکم کے جاؤں گا تو آپ کا نافرمان کہلاؤں گا۔ اب میں کیا کروں مجھے بتائیے۔ اتنا کہہ رہے تھے کہ حضرت سکینہ گئیں اور مشکیزہ لا کر چچا کو دے دیا کہ چچا جاؤ اور پانی لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، گھوڑا لیا اپنا اور تلوار لی، نکلنے لگے۔ آقا حسین نے اعلان کیا اے بچیوں، شہزادیوں، اے بیویوں، آپ کہتی تھیں کہ علی کیسے تھے، علی چلتے کیسے تھے، علی دکھتے کیسے تھے، تم مجھ سے پوچھا کرتے تھے میں نے میرے بابا کو دیکھا ہے جنگوں میں لڑتا ہوا، تم علی کو دیکھنا چاہتی ہو؟ آؤ خیمے کے باہر اور دیکھ لو علی کو۔ ساری کے سارے طلبوں میں آ گئی اور آگ کے جھروکوں سے دیکھنے لگی۔ میرے آقا حسین نے کہا یہ دیکھو علی جا رہا ہے، یہ علی جا رہا ہے، بظاہر بدن عباس کا ہے، دکھتا جلوہ مولا علی کا ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر۔ یہ ہے عباس، دیکھو میں نے دیکھا ہے میرے بابا کو، یہ تصویر جا رہی ہے۔ تلوار ہاتھ میں لی، کہا کہ عباس تلوار مت چلانا ورنہ تاریخ میں مورخ لکھ دے گا کہ علی کے بچے پانی کے لیے جنگ کرے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر حضرت عباس نہر فرات پر گئے، پانی لیا، پانی چلوں میں بھرا، چاہ کے پی لوں لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی وہیں ڈال دیا۔ گھوڑے کو کہا پی لے، اشارہ کیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد جب مشکیزہ بھر لیے، سکینہ دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر، جھولے کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا علی اصغر تھوڑی دیر ٹھہر جا، چچا پانی لینے گئے ہوں، مشکیزہ بھر لیا ہے، آ رہے ہیں، بھیا تھوڑی دیر ٹھہر جا بس۔ جھولا جھولاتی ہے اور سکینہ کہتی ہے کہ بھیا تھوڑی دیر ٹھہر جا علی اصغر۔ علی اصغر کو ہلاتی ہے، علی اصغر میں دم نہیں ہے، علی اصغر کا رونا بند ہو گیا ہے۔ کہا بھیا علی اصغر۔ اب حضرت علی اصغر کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں روتے، زبان نہیں کھولتے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عباس نے جب مشکیزہ بھرا اور لے کر نکلے، سکینہ خوش تھی کہ میرا چچا پانی لا رہا ہے ہمارے لیے۔ عمر سعد ظالم نے کہا کہ اے لوگو آگے بڑھو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے برچے سے ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک ہاتھ کاٹا جس میں مشکیزہ تھا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، اپنے منہ سے پکڑ لیا۔ سکینہ اشارہ کر رہی ہے چچا جلدی آ جاؤ۔ ادھر چچا کا حال یہ ہے کہ یہ ہاتھ کٹ چکا ہے، یہ ہاتھ کٹ چکا ہے، دانتوں میں دبا لیا ہے۔ جب بھی تیروں کی بارش ہوتی ہے مشکیزے کو سامنے لاتے ہیں، پیچھے سے تیر کھا لیتے ہیں، پوری پیٹھ پر کمر پر تیر سے چھلنی ہو گیا۔ عمر سعد نے کہا ظالموں، ایک کو تم نہیں سنبھال سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہوا 2 قطرے پانی اگر حسین کے خیمے میں پہنچ گیا
تو لکھنے والا لکھ دے گا کہ 22,000 کی فوج کو ایک اکیلے نے دھول چٹا دی، ایک اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آگے بڑھو، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک تیر ایسا مارا کہ مشکیزے میں چپ گیا، سارا مشکیزہ کا پانی نکل گیا۔ ایک تیر مارا، آنکھ میں چبھا، آنکھ کا خون نکل کر یہ آنکھ میں لگ گیا۔ اس کے بعد گھوڑے سے گرنے لگے تو کہا ادرکنی یا حسین، اے حسین میری خبر لو، اے میرے بھائی میری خبر لو۔ جب حسین آگے بڑھے، ہاتھ کے پاس پہنچے، کہا کہ عباس کہاں ہے؟ کہا کہ جہاں علی اکبر نے ماں کو جگہ صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی، میں وہیں پر پڑا ہوا ہوں۔ آقا حسین آئے، گود میں سر لیا، کہا عباس، رونے لگے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا عباس نے بھائی میں نے آج تک میرے آقا حسین میں نے کچھ نہیں مانگا ہے، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ میرے ٹھیک ہوتے تو میں اپنی آنکھ صاف کر لیتا، ایک آنکھ میں میرا تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، خون والی آنکھ کو صاف کر دو میرے آقا حسین، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے آپ کا دیدار کر لو۔ آقا حسین کو دیکھا، سینے سے سر کو لگایا اور کہا کہ آج حسین تیری کمر ٹوٹ گئی، تیری کمر کا زور ختم ہو گیا، آج میرا علم اٹھانے والا ختم ہو گیا۔ خیموں سے چیخنے کی آواز آئی، حضرت سیدہ زینب نے خیمے سے باہر آ کر مدینے کی طرف کو رخ کرا اور کہا اے بابا علی، تو کہتا تھا، مجھے کوفے کے بازاروں میں گھماتا تھا اور کہتا تھا بیٹی صبر کرنا، تیرے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتھ گھڑیاں ہوں گی اور یہ راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں میرے باپ سے کہتی تھی کہ بابا علی، جس کا بھائی عباس جیسا غازی ہو، کیا اس کی بہن کبھی کوئی راستوں سے گزرے گی؟ اے میرے بابا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج وہ بات سچ ہو گئی، عباس نہیں ہے، یقین ہو گیا، کوفے کے بازاروں میں ہمیں ہتھ گھڑیاں پہن کر گزرنا ہوگا۔ اے نانا دیکھ لے، تیرا تمہارے دین کی خاطر تمہارا گھر کا گھر قربان ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس، مولا غازی عباس کی شہادت ہو گئی۔ آج بھی خدا کی قسم کربلا میں دیکھیے وہ منظر کہ نہر فرات بہتی ہے تو آ کے طواف کرتی ہے۔ واہ رے غازی عباس، تیری وفاداری کو سلام۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔